پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، قومی اسمبلی کی 2 دن کی ہنگامہ خیز اور پرتشدد کارروائی کے بعد آج انتہائی پرامن ماحول میں لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ریکارڈ قائم کیا 2 گھنٹے 18 منٹ کی تقریر کر کے۔ شہباز شریف صاحب پارلیمان کو آگے لے چلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پرعزم ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور یہ وجہ ناظرین ہم نے آپ کو بتائی تھی 3 مارچ اسی سال کہ شہباز شریف صاحب کیا کردار ادا کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ باقاعدہ جو بکیز والی گیم ہے وہ الٹیمیٹ کھیلی گئی ہے، اور اس میں بینیفیشری سٹیج پہ جا کے آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کی بیل ہوگی اور وہ پھر تحریک انصاف کی لیجسلیشن میں مدد بھی کریں گے۔ اچھا یا نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا۔ جی ناظرین، اور شہباز شریف صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ جو پارلیمانی روایات ہیں اس میں حصہ ڈالا، اور بجٹ گو کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ پاس کرنے میں بھی پوری معاونت کریں گے، جو کہ پارلیمانی روایت کے مطابق ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سڈنلی 2 دن اتنے ٹیمپریچرز ہائی اور سڈنلی یہ ساری چیزیں کم ہو گئی۔ کیا اس کے پیچھے ایک چارٹر آف کرپشن ہے؟ کیا کرپشن میں مساوات کا ایک کوئی خفیہ معاہدہ بھی کار فرمائے ساری کارروائیوں کے پیچھے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ $6 بلین IMF سے لینے کے لیے ہم اتنی سخت شرائط مانگتے ہیں، لیکن عالمی طور سے جو ہمارے پاس دستاویزات آئے، کرپشن کے ثبوت آئے، جو ہمارے تحقیقاتی اداروں کے پاس پڑے ہیں، وہ اس $6 بلین سے بہت زیادہ ہیں، جو کہ پاکستان کی ویلتھ ہے، پاکستان کی دولت ہے، لیکن کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے واپس لانے میں۔ تقریباً ہمارا دفاعی بجٹ 1.3 کھرب کا ہے، لیکن آج آپ کو کرپشن کا یہ جو اندیکھا ایک خفیہ دستور ہے، اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس سے 4 گنا زیادہ دولت حال ہی میں لوٹی گئی، لیکن اس کو ریکور کرنے میں بھی شاید کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں کیا پاکستان میں آج ایک چارٹر آف کرپشن باقاعدہ طور پہ موجود ہے؟ آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے نتیجے خود اخذ کیجئے گا۔ پاکستان میں 70 سال سے احتساب کا ذکر چل رہا ہے۔ کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں کہ کس کس طریقے سے چند خاندانوں نے اس ملک کو لوٹا، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر آج تک عوام کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کب احتساب NRO میں بدل جاتا ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کیس اچانک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ NRO لکھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کی خبر تک نہیں ہوتی کسی کو۔ یہاں پر 20 سالوں تک کرپشن کے کیسز عدالتوں میں لٹکتے رہتے ہیں، اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل دستاویزات ہی اس بینچ سے غائب کر دیے گئے، چنانچہ اربوں کی کرپشن کرنے والا باعزت بری ہو جاتا ہے۔ 22 سال عمران خان کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، اور بالآخر 2018 میں احتساب اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا عزم لیے وہ وزیر اعظم پاکستان بن ہی گئے۔ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد سے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا، میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک آدمی نہیں چھوڑوں۔ یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا NRO کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا۔ کیا وزیر اعظم واقعی اپنے اس نعرے پر قائم رہیں گے؟ اس بار NRO نہیں دیا جائے گا؟ کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوگی؟ کسی کرپٹ کو تکنیکی انصاف کے ذریعے نہیں چھوڑا جائے گا؟ اس وقت اگر آپ نیب کے پاس موجود میگا کرپشن کیسز دیکھیں تو ان میں نیب نے 123 میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں مختلف ممالک کو بھیجی ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کیسز میں پاکستان سے کرپشن کر کے دولت کو لوٹ کر دنیا کے مختلف ممالک بھیجا گیا، اور ان ملکوں کی تعداد نیب دستاویزات کے مطابق 30 بنتی ہے۔ نیب نے سب سے زیادہ MLAs 44 متحدہ عرب امارات کو بھیجے،
برطانیہ کو 23, چین کو 7, برٹش ورجن آئلینڈز کو 6, امریکہ کو 8 اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ ملک کی دولت لوٹ کر کہاں کہاں لے جا کر چھپائی گئی۔ ان درخواستوں میں جہاں حیران کن معاملات ہیں، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کب کس طرح NRO دیا جاتا ہے، اور آج بھی اشرافیہ کے لیے ایک اندیکھے NRO کا دروازہ کھلا ہے۔ مثال کے طور پر 2016 میں ہمایوں اختر اور ان کے بھائی ہارون اختر کے خلاف برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کو بھیجا گیا MLA 2018 میں نیب کی جانب سے وڈرا کر لیا گیا۔ ہمایوں اختر اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے، اور پھر تانیہ والا شوگر ملز کے حوالے سے ہونے والی انکوائری یہ کہہ کر بند کر دی گئی کہ ملزمان نے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے حوالے سے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے۔ اب اگر شوگر کمیشن رپورٹ اٹھا کر پڑھ لیں تو اس میں ہمایوں اختر کی تانیہ والا کا نام آب و تاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر چمک رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس تھا جس کو کہ SCCP اور نیب میں ایزگرڈ 9 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2018 میں نیب نے علی جہانگیر صدیقی کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ، سویڈن، اٹلی اور ڈنمارک کو میوچول لیگل اسسٹنس کی درخواستیں بھیجی۔ علی جہانگیر صدیقی وہی شخص ہے جس کو کہ شاہد خاقان عباسی نے امریکہ میں سفیر تعینات کیا تھا، جس کے خلاف سب سے زیادہ آواز عمران خان نے بلند کی تھی کہ ایک شخص جس کے خلاف کرپشن کیسز چل رہے ہیں ان کو سفیر کیوں تعینات کیا گیا۔ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ایک بزنس پارٹنر کو آپ لگا رہے ہیں، پرائم منسٹر لگا رہا ہے اور ایک ینگ عمر میں جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، ڈپلومیسی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ہر جگہ انہوں نے فیوریٹزم کی ہوئی ہے۔ سارا یہ فیملی بزنس ہے، ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں، دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں، بزنس پارٹنرشپس، اس کے اندر کسی اپوائنٹمنٹس کے اندر آپ کوئی اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں، اس میں مجھے میرٹ بتا دیں۔ مگر ہوا کیا؟ جون 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اسی علی جہانگیر صدیقی کی بطور گشتی سفیر برائے سرمایہ کاری تعیناتی کی منظوری دی، اور پھر اگست 2019 میں نیب نے اپنے ان چاروں MLAs کی درخواستوں کو واپس لے لیا، اور بتایا یہ گیا کہ SCCP نے تحقیقات کر کے کمپنی کو کلین چٹ دے دی ہے، لہٰذا انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور نیب کے پاس علی جہانگیر صدیقی کے خلاف کیمن آئلینڈ کی طرف سے بھیجی گئی ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ موجود ہے، جس میں علی جہانگیر صدیقی اور جہانگیر صدیقی کی ایک آف شور کمپنی دا سن ٹرسٹ کا ذکر موجود ہے۔ ساتھ ہی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اس سب کا تانا بانا ایزگرڈ 9 سکینڈل سے ہی جا کر ملتا ہے، جس کو نیب پہلے ہی بند کر چکا ہے۔ کیمن آئلینڈ کی اتھارٹی کی جانب سے بھیجی گئی اس تفصیلی رپورٹ میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ ان کے پاس وجوہات موجود ہیں جس کی بنا پر وہ شک کر سکیں کہ یہ رقوم جرائم کی کمائی کی ہیں۔ مگر اس رپورٹ کا کیا بنا؟ آج تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ SCCP کیس دبا کر بیٹھا ہے۔ نیب نے کیا اس پر کچھ کیا؟ الٹا اس کو ریڈ فائل قرار دے کر غائب کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس سارے معاملے کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس ہے جس میں زلفی بخاری نامی ایک شخص کے لیے نیب نے 2019 میں برٹش ورجن آئلینڈز کو ایک میوچول لیگل اسسٹنس کا خط بھیجا۔ اس شخص کو عمران خان نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا تھا۔ نیب نے جنوری 2020 میں 2 ماہ کے اندر یہ انکوائری یہ کہہ کر بند کر دی کہ BVI سے نہ کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی نیب کو کرپشن کا کوئی ثبوت ملا۔ نیب ذرائع کے مطابق اس کیس میں زلفی بخاری سے منی ٹریل ہی نہیں مانگا گیا اور سیدھا کلین چٹ ہاتھ میں تھما دی گئی کہ جاؤ عیش کرو۔ اس سارے عمل کے تقریباً 1 سال بعد عمران خان نے اپنے معاون خصوصی زلفی بخاری کو بلایا اور استعفیٰ طلب کر لیا۔ زلفی بخاری نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اس نے اصولوں کی خاطر خود استعفیٰ دیا
مگر وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے اس سے استعفیٰ طلب کر لیا تھا اور اس کی وجہ نہ صرف رنگ روڈ سکینڈل ہے، اس کے علاوہ بھی موصوف کے بہت سارے کارنامے ہیں جو کہ وزیر اعظم تک پہنچ چکے تھے۔ سال 2000 میں ایک ریفرنس محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پر بنایا گیا۔ 1 ارب 500 ملین ڈالر کے اس ریفرنس کو 2018 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بند کر دیا گیا، مگر اس کیس میں 40 مزید افراد بھی شامل تھے، ان کو بھی آج تک سزا نہ ہو سکی۔ اسی طرح 1.7 ارب روپے کا ٹریکٹر کیس جس کی اپیل آج تک پڑی ہے۔ آصف علی زرداری کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس جس کی مالیت 22 ارب روپے بنتی ہے 2001 میں دائر کیا گیا۔ 22 ارب روپے کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس میں غیر ملکی جائیداد کا تخمینہ 1.5 ملین ڈالر لگایا گیا۔ اس کیس میں برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ MLAs بھیجے گئے اور وہاں سے نیب کو مطلوبہ دستاویزات بھی ملی، مگر پھر اس کیس میں اچانک پروسیکیوشن کی سٹی گم ہو گئی اور آصف علی زرداری کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ نیب نے اس کیس میں 2017 سے اپیل دائر کر رکھی ہے، مگر آج تک یہ کیس عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ کوٹیکنا کیس میں بھی نیب نے آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کو میوچول لیگل اسسٹنس کے خطوط بھیجے۔ اس کے علاوہ آئل آف مین بھی ایک MLA بھیجا گیا۔ سوئٹزرلینڈ اور آئل آف مین سے دستاویزات اور معلومات نیب کو ملی، مگر اس کیس میں بھی آصف زرداری کو باعزت بری کر دیا گیا اور نیب کی اپیل 2015 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے۔ کمیشن اور کک بیک کا 725 ملین ڈالر کا ایک اور مشہور کیس تھا SGS کوٹیکنا کا۔ اس کیس میں سوئس عدالتوں نے آصف علی زرداری سمیت بھٹو خاندان کے دیگر افراد کے سوئس اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ یونین بینک کی بینک سٹیٹمنٹ پاکستان آ گئی، آف شور کمپنیوں کے دستاویزات پاکستان کے حوالے کیے گئے، مگر آصف علی زرداری بری ہوئے اور نیب کی اپیل 2015 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس تھا آئل فار فوڈ پروگرام۔ اس کیس میں یونائٹڈ نیشنز انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی کو تحقیقات کی درخواست کی گئی۔ تمام دستاویزات پیٹرولائن FZC کے اکاؤنٹ میں کی گئیں، غیر قانونی ٹرانزیکشن تک کے ثبوت حاصل کیے گئے، مگر پھر 2007 میں کیس بند کر دیا گیا۔ اس کیس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام آتا ہے اور اکتوبر 2005 میں سابق امریکی عہدیدار نے رحمان ملک اور بے نظیر بھٹو شہید کے بھانجے حسن علی جعفری پر 144 ملین ڈالر غیر قانونی طور پر عراقی تیل سے حاصل کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری پر نیب کو اسپین سے مونس الہی، پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی تفصیلات ملی، مگر BVI، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور سے کوئی معلومات نہ مل سکی۔ اسپین سے معلومات ملنے کے باوجود یہ انکوائری 19 جنوری 2021 کو بند کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور دیگر کے خلاف 2018 میں آمدن سے زائد اثاثہ جات، بینک لون ڈیفالٹ وغیرہ پر انکوائری شروع کی گئی اور بنا کسی نتیجے میں 2021 جنوری میں بند کر دی گئی۔ یہ جو چند کیسز ہیں ان میں ایک اندیکھے انجانے NRO اور خفیہ ڈیل کا تاثر نظر آتا ہے۔ ان تمام کیسز میں نیب کے پاس ریکارڈ موجود تھا اور اچھے خاصے ثبوت بھی موجود تھے، مگر بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے تمام ثبوتوں اور شواہد کو نظر انداز کروا کر فیصلے کروائے گئے۔ کہیں عدالتوں میں ثبوت کم پڑے تو کہیں نیب نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بس سب ہو گیا کہ زلفی کی کیا انکوائری کرنی۔ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی تو ہیں، ہمایوں اختر تو کاروباری شخص ہیں اور اب حکمران جماعت کے ساتھ بھی ہیں۔
नैब ने 2017 दिसंबर में एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि पनामा में शामिल 435 अफराद की तहकीकात शुरू की जाएं और इस ज़िम्न में इंक्वायरी में तमाम इदारों से मदद ली जाएगी। इस इंक्वायरी का आज तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 10 अप्रैल 2018 को एक और खत लिखा गया था कि तमाम सूबे नैब के साथ ताउन करें और तमाम अफराद की लिस्ट दें जिनका नाम पनामा पेपर्स में है और वो आपके सूबे में है। इस खत के साथ ये भी बताया गया था कि मजीद पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं और 600 अफराद की तवील लिस्ट भी इस खत के साथ थी। अगर आप एक नजर इन 600 नामों पर डालें तो इसमें आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। क्या इन 600 नामों से कोई तहकीकात की गई? क्या इन 600 अफराद में से किसी से पूछा गया कि जनाब जरा हिसाब किताब तो दें, क्या आपकी ये व्हाइट मनी थी या फिर ब्लैक मनी? इन 600 अफराद में शायद वो लोग भी हों जिन्होंने अपना व्हाइट मनी ही इस्तेमाल करके जायदाद या ऑफशोर कंपनी बनाई हो, मगर ज्यादातर तो यही सामने आया है कि टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं या फिर करप्शन का पैसा इन ऑफशोर कंपनियों में छुपाया जाता है। तो क्या इस सूरत में कम से कम इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी ताकि अगर किसी ने टैक्स चोरी किया तो पकड़ा जा सके, अगर किसी ने करप्शन की तो पकड़ा जा सके? इस लिस्ट में पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के नाम हैं जिनके पास इतना पैसा जरूर है कि वो बाहर के मुमालिक में जायदादें खरीद सकें, मगर क्या ये लोग रियासत से भी बड़े हैं कि इनसे पूछा भी ना जा सके? नवाज शरीफ और उनका खानदान भी नैब के रेडार पर है और शायद ये वाहिद केस है जिसमें नैब सजा दिलवाने में कामयाब हुआ, मगर उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट थी। उसके बाद क्या हुआ? सजा देने वाले एक जज को ब्लैकमेल करने की कहानी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए रेफरेंस जिसमें सजा हो चुकी, उसमें अदालतों से जमानतें मिलती हैं और फिर इलाज की गर्ज से बाहर जाने की इजाजत भी दी जाती है। वजीरे इत्तलात फरमाते हैं कि प्लेटलेट्स ठीक करवाने की जगह पोलो देखी जा रही है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफर किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। यहाँ पे आए, पैसा लूटा और बाहर ट्रांसफर किया और आप वहाँ पे पोलो मैच देख रहे हैं। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले, अब माशाल्लाह वहाँ पे जो है सारे पूरा खानदान बैठा हुआ है। वो वहाँ पे अब जो बंदा भी जिसको पोलो की समझ है उसको पता है कि लंदन के अंदर पोलो पोनी रखना कितना महंगा काम है और वहाँ पर जो घोड़े रख के और वहाँ पे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। अब इसको हम बेशर्मी ना कहें तो और क्या कहें कि यहाँ से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हूँ और उधर जाके आप वहाँ पे आप पोलो मैच देख रहे हैं। अब आ जाते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद जो एक अच्छा काम किया वो ये कि कोई भी स्कैंडल आया उसकी तहकीकात करवाई और उसकी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए। शुगर स्कैंडल के बारे में वजीर आजम इमरान खान ने खुद कहा कि 100 अरब रुपए का स्कैंडल है। जो ताकतवर है वो कैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं। आप ये सोचे कि 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई तो ये सोचे कि 100 अरब रुपए से ज्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। लेकिन वो शुगर मिल्स जो सारे ताकतवर के पास है कि उन्होंने आज तक टैक्स कितना दिया है? 5 सालों में हम निकाल रहे थे, इन्होंने 5 सालों में टैक्स कितना दिया है? 22 अरब रुपया। इसमें से इनको रिफंड कितना मिला है? 12 अरब रुपया। तो रह गए सिर्फ 10 अरब रुपया इन्होंने टैक्स दिया और इनको 5 सालों में सब्सिडी कितनी मिली है? 29 अरब रुपया। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इस बारे में शक हो कि गन्ना एक सियासी फसल है और चीनी की इंडस्ट्री एक सियासी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की ज्यादातर शुगर मिल्स सियासतदानों की मलकियत हैं और ये सब किसी एक पार्टी में मौजूद नहीं, बल्कि जो भी पार्टी बरसरे इक्तदार हो, शुगर माफिया के नुमाइंदे उस काबीना में मौजूद होते हैं। उनके चाहे जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, चीनी के मुफादात
ان اختلافات سے بالاتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی یا پھر پی ٹی آئی کی، چینی کے کاروبار کرنے والے ہمیشہ فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ شوگر انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جن چند شوگر ملز کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا آڈٹ کیا جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ یہ چند ملیں پاکستان میں 60% چینی کی پیداوار کی ذمہ دار ہیں، اور یہ سب کی سب شوگر ملز سیاست دانوں کی ہی تھی۔ شریف خاندان کی شوگر ملز کا سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح جہانگیر ترین بھی چینی کے کاروبار میں سرتا پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ سندھ میں آصف علی زرداری کو شوگر کنگ کہا جاتا ہے، تو فہمیدہ مرزا بھی شوگر مل کی مالک ہیں۔ آر وائی کے گروپ میں مخدوم خسرو بختیار کا خاندان، مونس الہی اور چودھری منیر پارٹنرز ہیں۔ اسی طرح 4 شوگر ملز کے مالک شمیم خان جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد بھی شوگر مل مالکان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان بھی شوگر مل مالکان ہیں۔ اسی طرح نصر اللہ دریشک بھی اپنی شوگر مل رکھتے ہیں۔ سو چینی کے کاروبار میں سب ساتھ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ چینی کا کاروبار سب سے اوپر ہے ان کے لیے، اور آج تک 1 روپیہ ان سے ریکور نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے مطابق آئی پی پی کمیشن رپورٹ میں 5 کھرب کے اسکینڈل کی نشاندہی کی گئی۔ 5100 ارب ہے، یہ 5100 ارب، یہ 5 ٹریلین شاید بن جاتا ہے، جس میں سے تقریباً 3200 ارب جو ہے وہ سبسڈیز کی مد میں اس میں گیا ہے، بیکاز کانٹریکٹ اس طرح کے ہیں کہ اس میں سبسڈی کی مد میں ہے، سرکولر ڈیٹ کی مد میں کو 1900 ارب ہے، اور 400 ارب اس کا تقریباً سالانہ نقصان ہے ایکسچیکر کو۔ اسی طرح گندم کمیشن رپورٹ میں 5.35 ارب روپے کی تو صرف بے ضابطگی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم کمیشن نے اس سارے بحران سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کے بارے میں تخمینہ دیا کہ 6 سے 8 ارب روپیہ تو چند کمپنیوں نے چند دن میں بنایا، جبکہ پی ایس او کو 7 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 250 ارب روپے کی تیل کی سمگلنگ بھی اسی کیس میں سامنے آئی۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے سیمنٹ کارٹل سے متعلق اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مئی، جون اور اگست 2020 کے ماہ میں سیمنٹ کمپنیوں نے 40 ارب روپے سے زائد صارفین کی جیبوں سے نکالے۔ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس GIDC میں ایک آرڈیننس کے ذریعے بڑی کمپنیوں کو 400 ارب روپے ہڑپ کرنے کی اسی حکومت نے اجازت دی، مگر بعد میں سپریم کورٹ میں حکومت نے کیس جیتا اور 400 ارب روپے سپریم کورٹ نے بچائے۔ راولپنڈی رنگ روڈ میں عمران خان نے ذاتی طور پر ایکشن لیا اور 26 ارب روپیہ اضافی لاگت بچائی۔ اس کے علاوہ جو 100 ارب سے زائد کی کمائی مختلف لوگوں نے کی، اس کی انکوائری کا ابھی انتظار ہے۔ اگر صرف انہی سکینڈلز کو لے لیا جائے تو تقریباً 6 کھرب روپیہ بنتا ہے، اور اس سال ہمارا دفاعی بجٹ صرف 1.37 کھرب روپے کا ہے، یعنی 4 سال کے دفاعی بجٹ کے برابر سکینڈلز بالکل سامنے موجود ہیں، مگر سزا کس کو دی گئی؟ اگر پرانے کیسوں کا تخمینہ اس میں شامل نہ کریں تو صرف ان 6 سے 7 سکینڈلز کو دیکھ لیں تو آج تک ان میں کیا کارروائی کی گئی ہے؟ کیا کسی کو سزا دی گئی؟ کیا کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے جو ان سکینڈلز کی وجہ سے جیل گیا ہو؟ چلے جیل نہیں، کوئی ایک سکینڈل اٹھا لیں، کیا کسی کو جرمانہ بھی کیا گیا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ کسی ایک فرد یا کمپنی سے پوچھ گچھ کی گئی ہو کہ جناب اربوں روپے سے زائد کما لیے، عوام کو لوٹا، چلو جیل، جرمانہ بھرو؟ آئی پی پی رپورٹ میں جو انکشاف ہوا اور حکومتی وزیر کے مطابق 5 کھرب کا سکینڈل ہے، اس میں زائد ادائیگیاں کی گئیں، زائد منافع حاصل کیا گیا، کیپیسٹی پیمنٹس کی گئیں، مگر ہوا کیا؟ پاکستان کی اس کرپشن کہانی میں نسل در نسل، خاندان در خاندان
पाकिस्तान को लूटने वाले अफराद का एक टोला है। हर हुकूमत में इस टोले का कोई ना कोई शख्स काबीना में किसी ना किसी पावर कॉरिडोर में नजर आएगा, जो मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत इसरार पर काम करने आया होगा, मगर मुल्क को गरीब और इस मौका परस्त टोले को और अमीर करके चला जाएगा। इस वक्त भी काबीना में कम से कम 4 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि बराह रास्त या उनके खानदान का कोई फर्द किसी ना किसी आईपीपी का मालिक है। इसीलिए शायद आईपीपीज पर मुकदमे करने की बजाय इनकी मिन्नत तड़ला करके मुआहदे किए जा रहे हैं कि आओ भाई हमसे और पैसे ले लो। और इसीलिए मियां मंशा, जिसकी कंपनी पर नैब की तहकीकात चल रही हैं, वो कहता है कि हमें घर से बुलाकर कहा गया कि आईपीपी लगाओ, और इसीलिए मियां मंशा नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद के आईपीपीज को अरबों रुपए की अदायगी कर रही है। Yes, there were some excessive profits because अगर 160 के डॉलर पर आ जाए और आपने 60 रुपए डॉलर पर, वो मुशर्रफ के ज़माने में ये सारे 2002 की पॉलिसी इज़ नॉट मियां नवाज शरीफ पॉलिसी, ये मुशर्रफ के ज़माने में ये सारे प्रोजेक्ट लगे और उसमें कोई करप्शन नहीं थी। हमारी भी कुछ कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, हमें घर से बुलाया गया और हमारे को रिक्वेस्ट की गई कि जी आप पावर प्लांट्स लगाएं, कौम को ज़रूरत है पावर की। उसके बाद जब वो 60 रुपए का डॉलर जब 160 हो जाएगा तो ऑब्वियसली पीपल विल अर्न एक्सेसिव प्रॉफिट्स। मियां मंशा वजीर आज़म का मजाक उड़ाते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स की तो बात ही गलत है। ये कैपेसिटी और पेमेंट वाली बात ये बिल्कुल गलत आपको बताया जा रहा है। आप देखें कि वन बायर मॉडल है, दैट्स द गवर्नमेंट, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप नहीं खरीदेंगे। जबकि वजीर आज़म और उनकी काबीना कौम को इस बारे में क्या कह रहे हैं? पावर प्रोजेक्ट साइन ये नहीं कि टैरिफ उनको जो दिया हुआ है, जिस टैरिफ के ऊपर वो बिजली बना रहे हैं, उसके अलावा उनसे कैपेसिटी पेमेंट, मतलब ये है कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें फिर भी कीमत उनको देनी पड़ती है। उससे क्या हुआ है कि 2023 तक सिर्फ जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स होगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए हमें देना पड़ेगा। शुगर माफिया के खिलाफ वजीर आज़म हर तकरीर में बात करते हैं। अभी कार्रवाई की कोशिश ही की थी कि उनका अपना पुराना साथी एक ग्रुप को लेकर खड़ा हो गया कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो हुकूमत नहीं रहेगी। FIA के मुताबिक 110 अरब की इस वारदात में से 1 रुपया भी कौम को वापस ना मिल सका। शुगर मिल मालकान का गठजोड़ सब माल जेब में डालकर हुकूमत को धमकियां देने में मसरूफ है। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम है जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल कर रख दूंगा। FIA अदालत में कह रही है कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना, चीनी 100 रुपए से कम आने का नाम नहीं ले रही, और मियां मंशा जहांगीर तरीन की हिमायत में बयान दे रहे हैं। आप शुक्र करें कि हम शुगर इंडस्ट्री में नहीं गए, जो गए उनका हाल तो आप देख लेना जो हुआ है। और सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, और ये सारा जो हुआ है उनके पर मैं समझता हूँ ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। का इशारा जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ है। डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स बट यस ही इज आई थिंक द मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। आई एग्री विथ यू। और भी लोग हैं, मगर इसको पीछे से बगैर सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। साथ ही कौम को ये भाषण भी दिया जा रहा है कि करप्शन होती है, इसको छोड़ें। इस मुल्क में करप्शन इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इनकॉम्पिटेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस बात को छोड़ दो। सारी दुनिया में थोड़ी बहुत करप्शन या ऊपर नीचे है, इसको आप छोड़ें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आपके ख्याल में करप्शन अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सारों में है। इस चीज़ में पढ़ के सारी ग्रोथ को रोक देना, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गुर्बत है, उसको हमें टैकल करना चाहिए। मियां मंशा आर्मी चीफ और वजीर आजम के पास भी जाता है और नैब और करप्शन पर लंबी तकारीर झाड़ता है। शायद इसीलिए चेयरमैन नैब को यह कहना पड़ा कि डकैत और बिजनेसमैन का फर्क वाज़ेह है। आपको एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में फर्क को रवा रखना है। बिजनेसमैन मुल्क की
معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, اور جو دوسرے نمبر 2 جن کو بزنس مین کہا جائے, جن کو میں ڈکیت کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں. اور شاید چند ڈکیت بزنس مینوں کا ہی اثر و رسوخ اور سوچ تھی کہ وزیر اعظم بھی نیب کو محدود کرنا چاہ رہے تھے اور چاہ بھی رہے ہیں. آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے اور نیب کو, بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے. یا مجھے پتا ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے, کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے. کچھ مہینے پہلے یہ بڑا ایک دم سے ہنگامہ آ رہا ہے اٹھی کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ نیب سے مطمئن نہیں ہے, اس لیے جو ہے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ قانون میں ترمیم ہو گئی, ایک آرڈیننس آ گیا. وہ آرڈیننس 4 مہینے رہا اور اس آرڈیننس کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جی نیب کی وجہ سے کچھ مارکت الاعلیٰ فیصلے جو ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے, کیونکہ نیب رکاوٹ ہے, نیب سے لوگ خوفزدہ ہیں, وہ فیصلے نہیں کر پاتے. مجھے ان 4 مہینوں میں ہونے والا ایک فیصلہ دکھا دیں, میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ نہیں. اور جب میں نے متعلقہ ارباب اختیار سے بات کی کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہماری گائیڈ لائن ہمیں گائیڈنس مل جائے گی. آپ یہ یقین کہ کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں تھا اور 4 مہینے بعد وہ آرڈیننس واپس لے گیا. 70 سال سے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے کاروباری لوگ کام کریں, پیسہ کمائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور غریب کو بھی پیسہ ملے گا. 70 سال میں آج تک یہ تو ہو نہ سکا, مگر وزیر خزانہ شوکت طرین نے یہ پول بھی کھول دیا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان میں نہ ہوا اور نہ ہوگا. اس 74 سالوں میں غریب کے ساتھ, کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا, اس سے نیچے آئے گا. یہ خواب ہیں. ایک نظر ان افراد پر ڈالیں جو ان تمام مفاد پرست گروپس میں ہیں. یہ سب وہی پرانے چہرے, ان کے بچے یا رشتہ دار ہیں. دہائیوں سے پاکستان کو نوچ رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں, مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, روکنے والا نہیں, کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کے منظور نظر ہیں, جو ہر کسی کے دوست ہیں, جو ہر کسی کے دربار میں سر جھکا کر قوم کی جیب سے مال نکال کر ارب پتی بن جاتے ہیں, ہر کسی کو فائدہ دیتے ہیں. کسی کے بھائی کو نوکری, کسی کے بیٹے کو گاڑی, کسی کے ساتھ کاروباری شراکت اور کبھی کوئی اور ڈیل, اور جب کام نہ بنے تو ملکی معیشت ڈوب جانے کی دھمکیاں, سرمایہ کاری ملک سے لے جانے کی دھمکیاں, اور نہ جانے کیا کیا دھمکیاں. If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے. مگر ایسا کب تک؟ کیا شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو مزید ڈیل دی جائے گی, خفیہ NRO دیا جائے گا, ان دیکھی قوتوں کی جانب سے دباؤ پر لبیک کہا جائے گا, یا پھر احتساب ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।